دشت جنون کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ زندگی میں اہم یہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں دوسروں کی بہتری کے لیے کیا کیا۔ ہمیشہ پیچھے سے رہنمائی کرو، دوسروں کو یہ باور کرواؤ کہ رہنما وہ ہیں۔ یہ خوبصورت کلمات نیلسن منڈیلا کے بارے میں ہیں۔ یہ انہوں نے ہی کہے تھے۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے ایک سیاسی رہنما تھے جنہوں نے سیاہ فاموں کے حقوق اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے والی حکومت کی مخالفت کی وجہ سے 20 سال جیل میں گزارے۔ 1990 میں ان کو رہا کر دیا گیا اور بعد میں 1994 میں جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری صدر منتخب ہوئے۔ آپ کو جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے کے صلہ میں 1993 میں FW کلیرک کے ساتھ مشترکہ طور پر امن کے نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ جنوبی افریقہ میں ان کو بابائے جمہوریت کہا جاتا ہے، جنہوں نے نسلی امتیازات کو ختم کر کے قوم کو اکٹھا کیا، جو کہ اس سے پہلے گورے اور کالے گروپ میں تقسیم کر دی گئی تھی۔ اپنے موافی کے نظریے اور قوم کو ایک نئی شکل دینے کے نظریے کی وجہ سے نیلسن منڈیلا کو 19ویں اور 20ویں صدی کا بہترین سیاسی رہنما تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، میں نے سیکھا ہے کہ حوصلہ ڈر کے نہ ہونے کا سبب نہیں، بلکہ ڈر پر فتح حاصل کرنے کا نام ہے۔ بہادر وہ شخص نہیں جو ڈرتا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو ڈر پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کی رحلت سے دنیا ایک ایسے عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ انہوں نے اپنے وطن سے نسلی امتیاز، ظلم اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے تشدد سے پاک تحریک چلا کر اور اسے حتمی کامیابی سے ہمکنار کر کے دنیا بھر کے مظلوم لوگوں کے لیے ایک قابل تقلید مثال قائم کی۔ منڈیلا کا ملک جنوبی افریقہ کئی دہائیوں تک گورے حکمرانوں کی نسلی امتیاز کی پالیسی کی بنیاد پر روا رکھی جانے والی بے انصافیوں اور اس کے نتیجے میں مقامی سیاہ فام آبادی کے رد عمل کی بنا پر نفرتوں کا جہنم بنا رہا۔ منڈیلا نے اپنے دور جوانی میں نسلی امتیاز کے خلاف تحریک میں شمولیت اختیار کی، جس کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ تاہم اپنی 27 سالہ طویل قید کے دوران بھی وہ نسلی امتیاز کے خلاف مہم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اپنے ہم نسلوں کو منڈیلا نے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے کر اجتماعی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے قابل بنانے پر توجہ دی۔ تشدد کے بجائے دلیل سے اپنا مقدمہ لڑنے کی تلقین کی۔ بالآخر ان کی رہائی عمل میں آئی اور انہوں نے جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کے بجائے منتخب جمہوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت اور قومی مفاہمت کی راہ اختیار کی۔ بدلے ہوئے حالات میں سفید فام اقلیت کے لیے بھی منڈیلا کی تجاویز کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا جنوبی افریقہ میں عام انتخابات کے ذریعے جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور نیلسن منڈیلا ہی ملک کے پہلے سربراہ منتخب ہوئے۔ ماضی کے زخموں کا ازالہ کرنے کے لیے منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا۔ انہوں نے مجموعی طور پر انتقام کے بجائے معافی کی پالیسی اپنائی۔ صدارت کے منصب سے الگ ہونے کے بعد بھی وہ انسانیت کی خدمت کے کاموں میں لگے رہے اور پوری دنیا کے مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرتے رہے۔ بلا شبہ نیلسن منڈیلا کی جدوجہد میں دنیا کے تمام مظلوم لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے اور اس مثال کی پیروی کر کے وہ تشدد اور نفرت کے پرچار کے بغیر کامیابی کے منزل کی جانب پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ زیر نظر تحریر ان کی خدمت کا اعتراف ہے۔ ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند نیلسن منڈیلا، جس میں تمام لوگ امن سے زندگی بسر کریں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہوں، یہ میرا تصور ہے جسے مکمل کرنے کے لیے میں زندہ ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اس کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں گا۔ یہ نیلسن منڈیلا کے الفاظ تھے۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 میں کوسا زبان بولنے والے تھیمبو قبیلے میں پیدا ہوئے، جو جنوبی افریقہ کے مشرقی حصے میں چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جنوبی افریقہ میں انہیں ان کے خاندانی نام مادیبا سے پکارتے تھے، جبکہ ان کے اسکول کے استاد نے ان کا انگریزی نام نیلسن رکھا۔ جب نیلسن 9 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ تھیمبو شاہی خاندان کے مشیر تھے۔ والد کے انتقال کے بعد شاہی خاندان کے بادشاہ
جونگن تابا دلن دائبو نے نیلسن کو تھیم پر لوگوں کے قائم مقام مشیر کے سرپرستی میں دے دیا۔ نیلسن منڈیلا نے 1943 میں افریقن نیشنل کانگریس ANC میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے وہ صرف ایک کارکن تھے، تاہم بعد میں وہ ANC یوتھ لیگ کے بانی اور صدر بنے۔ قید کے کئی برسوں کے بعد بھی وہ اس تنظیم کے صدر رہے۔ انہوں نے 1944 میں پہلی شادی اویلن میسی سے کی، لیکن 1957 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس شادی سے ان کے 3 بچے ہوئے۔ منڈیلا نے وکالت پڑھی اور 1952 میں اپنے ساتھی اولیور تھیمبو کے ساتھ مل کر جوہانسبرگ میں آفس کھولا اور پریکٹس شروع کی۔ منڈیلا نے اپنے دوست تھیمبو کے ساتھ مل کر نسل پرستی کے اس نظام کے خلاف مہم چلائی، جسے سفید فام افراد پر مشتمل جماعت نیشنل پارٹی نے واضح کیا تھا اور جس سے سیاہ فام اکثریت کا استحصال ہو رہا تھا۔ 1956 میں منڈیلا اور 155 دیگر کارکنوں پر غداری کا الزام عائد کیا گیا۔ یہ مقدمہ 4 سال چلا اور اس کے بعد یہ الزامات خارج کر دیے گئے۔ نسل پرستی کے خلاف مزاحمت اس وقت بڑھی جب ملک میں ایک نیا قانون بنا۔ اس نئے قانون میں سیاہ فام لوگوں کو رہائش اور روزگار سے متعلق ہدایات تھیں۔ 1958 میں منڈیلا نے وینی میڈیکیزلا سے دوسری شادی کی، جنہوں نے بعد میں اپنے شوہر کی قید سے رہائی کی مہم میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ شادی بھی 1956 میں اختتام کو پہنچی۔ ANC کو 1960 میں کالعدم قرار دے دیا گیا اور منڈیلا روپوش ہو گئے۔ نسل پرست حکومت کے خلاف ملک میں تناؤ مزید بڑھ گیا اور 1960 میں یہ اس وقت انتہا کو پہنچ گیا جب پولیس نے 69 سیاہ فام افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ جنوبی افریقہ میں پرامن مزاحمت کا خاتمہ ثابت ہوا۔ اس وقت ANC کے نائب صدر مسٹر منڈیلا نے ملکی معیشت کے سبوتاژ کی مہم چلا دی۔ منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر سبوتاژ اور تشدد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے الزامات عائد کیے گئے۔ ریوونیا کے کمرہ عدالت میں خود اپنا دفاع کرتے ہوئے منڈیلا نے جمہوریت، آزادی اور برابری کے بارے میں اپنا خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں، جس میں تمام لوگ ایک ساتھ امن سے زندگی بسر کریں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہوں۔ یہ میرا تصور ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے میں زندہ ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اس کی خاطر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ 1964 کے موسم سرما میں انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 1968 اور 1969 کے 12 ماہ کے دوران منڈیلا کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان کا بڑا بیٹا کار حادثے میں ہلاک ہو گیا، لیکن انہیں ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں 18 برس تک جزیرہ رابن کی جیل میں قید رکھا گیا اور پھر 1982 میں پولزمور جیل میں منتقل کیا گیا۔ منڈیلا اور ANC کے دیگر رہنماؤں کی قید اور جلاوطنی کے دوران جنوبی افریقہ کے سیاہ فام نوجوانوں نے سفید فام اقلیت کی حکومت کے خلاف لڑائی جاری رکھی۔ حکومت کی جانب سے نوجوانوں کے اس انقلاب کو دبانے کے دوران کئی لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ 1980 میں اولیور تھیمبو نے منڈیلا کو رہا کروانے کے لیے بین الاقوامی مہم کا آغاز کیا، حالانکہ وہ خود جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بین الاقوامی برادری نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف 1967 میں لگائی جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1990 میں جنوبی افریقہ کے صدر FW کلارک نے ANC پر عائد پابندی ختم کر دی اور منڈیلا کو بھی رہا کر دیا۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ میں ایک نئی مختلف النسل جمہوریت کے قیام کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ منڈیلا نے 1952 میں اپنی بیوی ونی کو اغوا اور تشدد کے الزامات میں سزا ملنے کے بعد طلاق دے دی۔ دسمبر 1993 میں نیلسن منڈیلا اور کلارک کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کے 5 ماہ بعد جنوبی افریقہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری الیکشن ہوئے، جس میں تمام نسلوں کے افراد نے ووٹ ڈالے اور منڈیلا کو صدر چن لیا گیا۔ انہیں اپنے اقتدار میں جو سب سے بڑے مسائل درپیش رہے، ان میں غریب افراد کے لیے گھروں کی کمی اور شہروں میں پھیلتی ہوئی کچی آبادیاں تھیں۔
انہوں نے حکومتی معاملات اپنے نائب تھمبو میبکی کو سونپے اور خود جنوبی افریقہ کی نئی بین الاقوامی ساکھ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ملک میں موجود بین الاقوامی اداروں کو وہیں رہنے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 18 جولائی 1958 کو نیلسن منڈیلا نے اپنی 80ویں سالگرہ پر موزمبیق کے سابق صدر کی بیوہ گریکا مچل سے تیسری شادی کی اور دنیا کے دورے جاری رکھے۔ اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں اور کانفرنس میں شرکت کی۔ عہدہ صدارت چھوڑنے کے بعد انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ اپنی باقاعدہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ زیادہ تر عوامی اجتماعات میں اپنی فلاحی ادارے منڈیلا فاؤنڈیشن کے لیے کام کی غرض سے نظر آتے تھے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی 99ویں سالگرہ پر دنیا کی نمایاں شخصیات پر مشتمل ایک گروپ دی ایلڈرز قائم کیا تاکہ دنیا کو درپیش مشکل ترین مسائل سے نمٹنے کے لیے ان افراد کی مہارت اور رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے حالیہ برسوں میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ 2005 میں ان کے بیٹے ماگاتھو کی موت پر تھا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ایڈز جیسی وبائی مرض کے بارے میں بات کرنا معجوب سمجھا جاتا تھا، منڈیلا نے اعلان کیا کہ ان کے بیٹے کی موت ایڈز کی وجہ سے ہوئی اور جنوبی افریقہ کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایڈز کے بارے میں اس طرح سے بات کریں کہ اسے ایک عام بیماری کی طرح سمجھا جائے۔ انہوں نے 2010 کے فٹ بال عالمی کیمپ کی میزبانی جنوبی افریقہ کے دلوانے کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کی اختتامی تقریب میں شرکت بھی کی تھی۔ منڈیلا پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے طویل عرصے سے زیر علاج تھے۔ وہ گزشتہ 2 برس میں 5 بار اسپتال جا چکے تھے۔ اپریل میں انہیں نمونیا کی وجہ سے 10 دن اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ ستمبر 2013 میں بھی کئی روز اسپتال میں رہے، تاہم ڈسچارج ہونے کے بعد سے انہوں نے بات نہیں کی۔ نیلسن منڈیلا 5 دسمبر 2013 عیسوی کو 95 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ دنیا اس نابغہ روزگار ہستی کو فراموش نہیں کر پائے گی۔ اس دعا کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔